السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت الأظالم بطيب ذكره وريا۔ صدر مجلس، برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا، تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا اور 11ویں کے بہانے سے بھی یہاں پہ کو جمع فرمایا۔ یہ ماہ ربیع الثانی ہے، اس کو نسبت سردار الاولیاء سے ملی ہے، جبکہ یہ ماہ مبارک میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ آپ کی ولادت ہوئی نہ آپ کی وصال ہوا یہ مہینے، مگر اس مہینے کو نسبت مل گئی پیران پیر سردار الاولیاء سے، یعنی ربیع کے معنی بہار کے ہے، خوشیاں، تو ربیع الاول پہلی بہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء ہے، دوسری بہار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار الاولیاء ہے، یعنی دونوں بھی بہار ہی ہے، دین کے لیے بہار ہے، دین کے لیے فائدہ مند ہے، محی الدین ہے، آپ دین کو زندہ کرنے والے، چونکہ یہ مہینے کو نسبت سردار الاولیاء سے ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اکثر جلسے ہوتے ہیں، مجالس ہوتے ہیں فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، وہاں پر ایک آیت اگر پیچھے بینر لگے ہوا ہے تو اس پر لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر جو بھی خطیب حضرات ہوتے ہیں وہ لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا ترجمہ بھی کر دیتے کہ خبردار کہ اللہ کے دوست کو نہ خوف ہے نہ ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے، بول دیے۔ پھر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامتیں سناتے ہیں، اس کے بعد ختم، فیضان ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، کس کے بارے میں بول رہا، اس آیت کے ہم مصداق بن سکتے کیا، اس تعلق سے گفتگو ہم نہیں سنی ہے کہیں پر، 99% ہم یہ گفتگو نہیں سنی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خبردار، تحقیق کہ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن کو خوف نہیں ہوتا یا ڈر نہیں ہوتا، پہلی نشانی بتا رہا اللہ تعالیٰ، اور دوسری نشانی کیا بتا رہا، حزن و ملال نہیں ہوتا، افسوس نہیں کرتے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک اس میں ایک کا تعلق مستقبل سے ہے، فیوچر سے ہے، اور ایک کا تعلق پاسٹ سے ہے، ماضی سے۔ خوف یا ڈر ہمیشہ انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے، آنے والے کل کا،
آج کا نہیں، کل کیا ہوں گا، کل کیسا ہوں گا، میرا کیسا ہوں گا، میرے بچے کا کیسا ہوں گا. دیکھ لو ہر وقت ایک مثال سمجھنے کے واسطے. بچہ ایگزام لکھا، خوف، ڈر، حزن و ملال، یہ مثال سے دونوں چیزیں سمجھ میں آتی. بچہ ایگزام لکھ کے آ گیا، اب اس کو ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ میں ایگزام میں پاس ہوتا ہوں نہیں ہوتا ہوں. میں 100 مارکس کا 80 مارکس کا لکھا، میرے کو 80 مارکس آتے نہیں آتے، اس کو یہ ڈر شروع ہو جاتا میں صحیح لکھا غلط لکھا. بچہ واپس آیا ایگزام ہال سے، کوشچن پیپر ہے اس کے ساتھ، جب وہ آنسر دیکھتا ہے، ارے اس کا آنسر میرے کو آتا تھا، نہیں میں نہیں لکھا، میرے 5 مارکس چلے گئے. افسوس کرتا. یعنی آنے والے کل کا جو ہے سو ڈر ہوتا اور گزرے ہوئے کل کا افسوس ہوتا. تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو آنے والے کل کا خوف نہیں رہتا. آنے والے کل کا خوف بولے تو دنیا کا سمجھ رہے ہم نہیں، دنیا کا نہیں. آنے والا کل کیا ہے؟ حشر کا میدان ہے، قیامت ہے، اس کا خوف نہیں ہے ان. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ کی، اس لیے کہ وہ جو زندگی گزاری اس کا بھی ملال نہیں ہے، افسوس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ منشاء حق کے تحت زندگی گزاری. اللہ جیسا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ جو زندگی ہم کو گزارو بولا ویسی زندگی گزاری، اس لیے افسوس و ملال نہیں. کیا ہوگا؟ میں کچھ کرا ہی نہیں، اللہ تو جیسا بولا ویسی زندگی گزارا میں، پھر میرے کو کہیں گا ڈر، کہیں گا خوف، کچھ بھی نہیں. تو یہ مقام پہ پہنچنے کے لیے یعنی ہمارے دل میں خوف افسوس ہمارے دل میں نہیں ہونا ہے، ہم اللہ کے دوست بننا ہے. تو کیا کرنا؟ آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں کس کو خوف نہیں رہتا، کس کو حزن و ملال نہیں رہتا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. دو ہی چیزیں ہیں، ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا. اور یہ دونوں کا بھی تعلق دل سے ہے. ڈر کا بھی تعلق دل سے ہے، افسوس کا بھی تعلق دل سے ہے. دل سے تعلق ہے، دل سے، دل میں ہمارے کیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا. تم کتنے حسین و جمیل ہے نہیں دیکھتا، تم کتنے بدصورت ہے نہیں دیکھتا، تمہارے جیسے ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے نہیں دیکھتا، تم گورے ہے کالے ہے، ناک کھڑی ہے چپٹی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا، پستہ قد ہے لمبے ہے باڈی بلڈر ہے نہیں دیکھتا. کیا فرما رہے سرکار دولت؟ اللہ نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وہی تقوی ہے، وہی تقوی. ہم جو عمل کر رہے ہیں کیسے کس نیت سے ہم عمل کر رہے ہیں وہ دیکھتا اللہ تعالیٰ. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رہ رہے ہیں تو کس نیت سے رہ رہے ہیں، ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہیں. تو یہ جو تقوی ہے وہ دل میں رہتا ہے. تقوی کے معنی بھی ڈرنے کے ہے، ڈرنا اور پرہیز کرنا. اللہ سے ڈرنا، تو اللہ سے کیسا ڈر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں بھائی میں اللہ سے، کیسا ڈر رہے ہیں اللہ سے؟ ہم ڈرتے کس سے؟ ہم کس سے ڈرتے وہ بھی نہیں معلوم ہمارا. خالی ڈرتے ڈرتے ڈرتے، ڈرنا ڈرنا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا بھائی، اللہ سے ڈرنا. ڈر کس سے ہوتا؟ ڈر جب تک کسی شے کو جانیں گے نہیں پہچانیں گے نہیں اس سے نہیں ڈرتے. استاد ہے، استاد کو جو استاد کو جانتا ہے. دو بچے باہر رستے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک بچے کا استاد آ رہا، ایک بچہ ڈرتا ہے ایک بچہ نہیں ڈرتا. کہیں کو کیونکہ جو ایک بچہ جانتا ہے یہ میرے استاد ہے، میں یہاں پہ غلط کام کر رہا ہوں تو میرے کو سزا دیتے. دوسرا بچہ نہیں ڈرتا، کون ہے انہوں جانتا ہی نہیں، انہیں کیا کام ہے ان کا، انہوں کیا کرتے معلوم ہی نہیں ہے.
نہیں ڈرتا. تو ہم اللہ سے کیسا ڈریں گے؟ اللہ سے ڈرنا ہے تو اللہ کو جاننا پڑتا. جب تک اللہ کو جانیں گے نہیں اللہ سے نہیں ڈرتے. ہم خالی بولنے رہے اللہ سے ڈرتے, اللہ سے ڈرو ڈرو اللہ سے. کیسا ڈرنا اللہ سے؟ معلوم ہی نہیں. ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں, اللہ کو پہچانتے ہی نہیں, تو اللہ سے کیسا ڈریں گے؟ خالی بولنے رہے ہو. خطیب حضرات خطاب کر رہی, ناسے نصیحت کر رہی, واعظین واعظ کر رہی, سامعین سماعت کر رہی. کیا؟ اللہ سے ڈرو ڈرو اللہ سے, اللہ سے ڈرو, ڈرنا اللہ سے, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی دوزخ سے ڈرو. نہ ہم جان رہے ہیں اللہ کو, نہ پہچان رہے, کیسا ڈریں گے؟ ہم دنیا میں جو ہے سو مثال سمجھنے کے واسطے ایک یہاں پہ ایک جانور, اگر کوئی نئی شے اگر آ گئی, کوئی چیز آ گئی, ایک جانور آ گیا جس کو ہم نہیں جانتے, جس کو ہم نہیں پہچانتے, اس سے نہیں ڈرتے. کیا ہے کہ وہ تشویش میں مبتلا رہتے ہیں, کیا کر سکتا, کیا ہے, کدھر ہے, مگر ڈرتے نہیں. اگر وہی شیر آ گیا یا پھر چیتا آ گیا, سب بھاگتے. کئی کو نقصان پہنچاتا انہیں, ہمارے لیے نقصان دہ ہے انہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی بغیر جانے کے, بغیر پہچانے کے کیسا ڈریں گے؟ خالی بول لے رہے ہم اللہ سے ڈرتے, اللہ سے ڈرو. نہیں, جب تک اللہ کو جانیں گے نہیں, اللہ کو پہچانیں گے نہیں, اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی دعویٰ کر رہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, جھوٹ بول رہا. جب تک شے کے بارے میں ہم جانتے نہیں, اس سے ڈرتے نہیں. نہیں ڈرتے, کوئی بھی رہنے دو. اگر محلے میں کوئی پہلوان ہے, کوئی دوسرے محلے کا شخص آ گیا, راڈی شیٹر ہے بول کے اس کو نہیں معلوم, ڈرتا ہونے, ڈرتا نہیں ڈرتا. جو معلوم ہے انہیں راڈی شیٹر ہے, انہیں نقصان پہنچاتا ہمارے کو, تو انہیں اس سے ڈرتا. ارے نکو, ادھر سے نہیں, راستہ بدل دیتا ہوں. تو یہ مقام پہ آنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, تو کیا کرنا؟ اللہ کو جاننا, اللہ کو پہچاننا. اللہ کو جاننا, اللہ کو پہچاننا. تو جو اب کیا کرنا, جو جانتا ہے اللہ کو, جو پہچانتا ہے, اس کی صحبت میں آنا. تو اللہ کی پہچان کراتے, اللہ کا جانتا پن دیتے, تو ہم جو ہے سو متقی ہو سکتے, تقوی اختیار کر سکتے. نہیں تو جیسے ہم خال رہتے, حال ہمارا نہیں ہوتا. یہ اللہ والوں کی پہچان, جو یہ مہینے سے نسبت ہے, تھوڑی سی بات رکھنے کی کوشش کرا میں. اور چونکہ یہ جو ہم آج جو جمع ہوئے 11ویں کے تعلق سے, تو اس کے تعلق سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ جو 11ویں میں ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. نہ صرف 11ویں کے یہ مہینے میں کھلاتے ہیں, بلکہ جمادی الاول میں بھی کھلاتے, 11ویں بول کے کھلاتے, جمادی ثانی میں بھی کھلاتے, بعض رجب میں بھی کھلاتے, 11ویں میں. کئی کو کھلا رہے بھائی کھانا؟ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے کیا؟ حدیث سے ثابت ہے کیا؟ معلوم ہی نہیں. معلوم خالی کھانا کھلا رہے. کئی کو کھلا رہے بھائی؟ نہیں, ہمارے بڑے گھر کھلاتے ہیں, ہم بھی کھلا رہے, ہمارے بڑے کھلاتے ہیں, ہم بھی کھلا رہے. یہ جو 11ویں کا جو کھانا کھلا رہے, اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ اللہ حوالے جو شروع کرے یہ کھانا کھلانا, اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ امت محمدیہ کو دین کے جھٹلانے والوں کی فہرست میں سے نکالے. دین کے جھٹلانے والوں کی فہرست میں سے نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا, ارائیت الذی یکذب بالدین, اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ دین کو جھٹلا رہے ہیں کون؟ فذالک الذی یدعو الیتیم, جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں, یتیموں کے ساتھ رحم دلی نہیں کرتے,
ان سے محبت نہیں کرتے بلکہ ان کو دھکا دیتے ہیں. ایک نشانی ہے جو دین کو جھٹلا رہی. اب یہ بول دیے یتیموں کو دھکا نہیں دینا، وہ نہیں کرنا، تو یتیموں کے سے جو سب محبت سے پیش آ رہے ہیں ظاہری طور پہ تو ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق بھی نہیں دلاتے. کون ہے یہ؟ دین کو جھٹلانے والے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے، مصلیوں کے لیے ویل ہے. اور اللہ تعالیٰ دوزخ ہے. تشویق جو دلائی جاتی ہے دو طریقے سے دلائی جاتی ہے، ایک بول کر، ایک خود عمل کرے. تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو مسکین کون ہے معلوم ہونا پھر. مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. مسکین غریب ہوتا، ہر غریب مسکین نہیں ہوتا. مسکین غریب ہوتا ہے مگر ہر غریب مسکین نہیں ہوتا. غریب میں اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ غریب لوگوں سے مانگ لے کے کھاتا. غریب کیا کرتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے، جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی مالدار کے پاس جاتا ہے، اپنی ضرورت پیش کرتا، اس کے سے کھانا لے لیتا یا پھر جو بھی ضرورت کی چیزیں لے کے اپنا مقصد پورا کر لیتا. مگر مسکین جو ہوتا ہے وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، وہ صرف اللہ سے رجوع ہوتا ہے، صرف اللہ کو پکارتا ہے. تو انہیں کیسا آئیں گا، کیسا معلوم ہونا ہمارے کو انہیں مسکین ہے نہیں ہے. انہیں آپ کی اپنی تکلیف بتاتا ہی نہیں. غریب جو ہوتا ہے وہ اپنی تکلیف بتاتا ہے تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ نہیں ارے تکلیف میں غریب ہے، اس کی مدد کرو. مسکین اپنی تکلیف بتاتا ہی نہیں، وہ صرف اللہ سے جو ہے سو رجوع ہوتا ہے، اللہ کو بولتا ہے میرے کو یہ تکلیف ہے، میری تکلیف دور کر. اللہ تعالیٰ بولا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق نہیں دلاتے. دین کو جھٹلانے والے ہیں. اللہ والے جب دیکھے تو بولے کہ نہیں کیا کرنا. جبکہ ہم دیکھیں گے ہمارے سردار الاولیاء پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں عائش نہیں کرتے. اپنی زندگی میں کبھی ہندوستان میں عائش نہیں. اگر آپ کی تاریخ پڑھیں، آپ کی جو حیات پڑھیں تو آپ کبھی ہندوستان میں عائش نہیں. پھر آپ کے نام کی کیا نہیں ہو رہی. یہ سردار الاولیاء کا کمال ہے، یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ پوری دنیا میں آپ کی ولایت پہنچی. اور آپ کی جو ولایت کا اقرار نہیں کرے گا، آپ کی ولایت کا نہیں مانے گا، انہیں ولی نہیں بن سکتا، اس کو ولایت نصیب ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ گمراہ ہونے کے امکانات ہیں. اس سے بھی بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں آپ کی ولایت کا جیسے ڈنکا بچایا. تو ہندوستان میں جو اولیاء کرام تھے کہ بولیں گے جو ہے امت کو جو ہے سنا یہاں سے نکالنا، نہیں تو پھر دین کو جھٹلانے والے ہو جا رہے ہیں. دین کو جھٹلا رہے ہیں، کیا کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ دے کر لنگر لگائے، کھانا کھاؤ، لنگر لگائے. جب لنگر لگتا ہے عام و خاص رہتا، خاص نہیں رہتا لنگر، کوئی بھی آگے کھا کے جاتا شان کے ساتھ. تو مسکین آتا، کھانا کھاتا، چلے آتا. تب یہ ہر کوئی کرنا ہے، ہر کوئی کرنا ضروری نہیں ہے. غریب کرنا بلکہ نہیں، غریب اس لیے کر رہا کہ جو پیسے والے ہیں اس کو احساس ہونا، ارے میں غریب 11ویں کر رہا، لوگوں کو کھانا کھلا رہا، میں تو پیسے والا ہوں، میں تو اور اس سے زیادہ، انہیں 10 لوگوں کو کھلایا، میں 100 لوگوں کو کھلاتا ہوں. میں 100 لوگوں کی حیثیت ہے میری، میں 100 لوگوں کو کھلاتا ہوں. 100 لوگوں کو کھلایا، اس سے زیادہ پیسے، انہیں 100 کو کھلایا، میں 1000 کو کھلاتا ہوں. یعنی یہ جو 11ویں کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اصل. اور اللہ تعالیٰ کی اس وعید سے نکلنا ہے. نمازیں تو ہم پابندی سے پڑھ رہے ہیں مگر مسکینوں کو نہ کھانا کھلا رہے ہیں نہ تشویق دلا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر دولت نہیں دیا تو آپ زبان سے جس کے پاس پیسہ ہے اس کو بولنا کہ بھائی مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ تعالیٰ ایسا بول رہا، نہیں کھلائے تو آپ دین کے جھٹلانے والے ہو جاتے. تشویق دلانا،
تشویق زبان سے بھی دلائی جاتی ہے اور خود عمل کر کے بھی دلائی جاتی ہے. تو یہ جو 11ویں کا جو کھانا کھلاتے ہیں یہ ولا یحض علی طعام المسکین ارایت الذی یکذب بالدین کہ آیت سے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے اس سے بچنے کے واسطے ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ جو کھلانا چاہ رہے ہیں کھلاؤ، جو نہیں کھلانا چاہ رہے ہیں نہ کو کھلاؤ. اللہ تعالیٰ تو بول دیا جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق نہیں دلاتے وہ دین کو جھٹلانے والے ہیں. تو اس وعید سے بچنا ہے تو لوگوں کو کھانا کھلانے کی تشویق دلاتے رہنا. اس میں کیا کرنا، 4 لوگ اس واسطے محلے کے جو 11ویں ہوتی ہے اس میں دیکھو 4 10 20 لوگ مل کے ایک ساتھ جمع کرتے، پیسے جمع کر کے لنگر لگا دیتے، کوئی اکیلے جو ہے سو کھلا دیتے. تو اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے کام کرتے. تو یہ اللہ کی وعید سے بچنے کا راستہ ہے. یہ کوئی ویسا نہیں ہے، نہ بدعت ہے نہ جو ہے سنا نئی چیز نہیں ہے، بلکہ طریقہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا ضروری نہیں ہے آج رہنا ہو. آپ اس دور میں کیسا جو ہے سو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق دلاتے تھے، لوگ کیسا کھانا کھلاتے تھے وہ دیکھنا. ہم آج طریقہ یہ ہے بدل گیا، مگر کھانا تو اس دور میں بھی کھلایا جاتا تھا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے سو صحابہ پہ ہے، وہ جو قرآن کا نزول ہوا صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوا، یعنی صحابہ کے دور میں ہوا. تو صحابہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے ہوں گے، لوگوں کو تشویق نہیں دلائے ہوں گے، ایسے چھوڑ دیا آیت پہ عمل نہیں کرے، جن کو جھٹلانے والے ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر رکنا باشد. ہم ایک بہانے سے کھلا رہے ہیں. اس سے ہم اور اگر ہم کسی کو پوچھے بھائی 11ویں کا کھانا کہیں کو کھلاتے ہیں، نہیں بھائی ہمارے بڑے کھلاتے ہیں. یہی چاہیے دیکھ اس سے ہٹ کے اور کوئی دوسری بات نہیں کرتے. 11ویں کہیں کو کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کر دیتے. دراصل 11ویں اللہ کی اس وعید سے بچنے کا ذریعہ ہے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو مزید پھر کبھی جیسے گفتگو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا فرما کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.